ٹھکن مکان تھولا مکان ٹھکن حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجھے بری ہوندے ہاں جتھوں مجرم بری ہوندے او عدالت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکان ٹھکن مکان تولا مکان ٹھکن حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے اور نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اللہ کریم کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے آج پھر ہمیں محرم الحرام کے اس جمعۃ المبارک میں چند لمحے بیٹھ کر اپنا ذکر اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمارا مل بیٹھنا اس کے پاکان امت کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب جی وقار، محرم الحرام ہے اور اس ماہ میں پورے ہی ماہ میں اہل بیت و اطہار کی شجاعت، ان کی بہادری کے متعلق علماء اپنے مختلف انداز میں ان کا جو جیسے اپنا خوبصورت انداز ہے اس میں وہ آپ احباب کو اہل بیت کی شان، شہدائے کربلا کے فکر اور ذکر کے متعلق وہ اپنی معروضات سے مستفید کرتے ہیں۔ اہل بیت کی شان وراء الورا ہے، کیونکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقب بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر مناقب میں اعلیٰ درجہ ان مناقبات کا ہے۔ آپ دیکھیں، میں اپنے بارے میں بے شک کہتا رہوں کہ اللہ نے مجھے یہ درجہ دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے، تو میری بات اپنے متعلق
وہ معنی نہیں رکھتی جو میرے خاندان کا یا میرا استاد یا میرے پیر و مرشد. یہ مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب سب کے سامنے بیٹھ کر ناچیز کی کوئی بات کریں گے یا اس کے میرے متعلق کوئی وہ جملہ ارشاد فرمائیں گے تو وہ اس کا لیول علیحدہ ہوتا ہے. بندہ اپنی طرف سے جو مرضی کہتا رہے لوگ اس کو پلے نہیں باندھتے، لیکن اگر کوئی بڑا کہہ دے تو اس کو جو ہے لوگ سمجھتے ہیں. اسی طرح اہل بیت کی شان کسی عام بندے نے بیان نہیں فرمائی، خود تاجدار کائنات نے بیان فرمائی ہے. اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اہل بیت کی شان رب کائنات نے بیان فرمائی ہے، اور اہل بیت کا درجہ، اہل بیت کی محبت ہم پر لازم ہے. ان کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال و زر کو ٹھوکر مار دی ہے اور فرمایا لوگوں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے ایک تمہاری گارنٹی چاہیے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا تم میری اہل قرابت کے ساتھ مودت کیا کرو گے. تو خود رسول خدا نے لوگوں سے، اہل بیت سے مودت و محبت کا جو ہے وہ دعویٰ فرمایا ہے. اب سنیے، اہل بیت میں سب سے پہلا فرد جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. حضرت علی کی شان یہ ہے کہ خود تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سنیے، آپ کی پیدائش ہوئی نا حضور کے اعلان نبوت سے 8 سال پہلے، آپ کی پیدائش ہوئی تو خود محمد رسول اللہ آپ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کی والدہ کو کہا میرا بھائی لے آئیں. آپ چچا زاد تھے تو گود میں اٹھایا. روایات میں آتا ہے حضرت علی کی ماں کہنے لگی کہ 3 دن ہو گئے علی کی پیدائش ہوئے لیکن اس نے آنکھ نہیں کھولی. رسول خدا نے کہا لے آئیں میرے پاس. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے اٹھایا، آپ نے بلایا، کہا چچا زاد. اتنا کہنا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آنکھ کھول لی. حضرت علی کا مقام علماء بیان فرماتے ہیں، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کا یہ مقام ہے کہ دنیا میں آئے کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھا، محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہے. 3 دن آنکھیں بند رکھی، کھولی نہیں. جب کھولی تو چہرہ بدوحا پر اپنی نظر کو جما لیا. یہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں. کہ آپ کا مقام یہ بھی ہے کہ نوجوان جو بچے ہیں، نوجوانوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں. اور سب سے پیاری اور لطیف بات یہ ہے، حضرت علی پیدائش سے لے کر وصال تک آپ کی تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، بتوں سے پاک زندگی کو گزارا، کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اور نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں جناب ابو طالب.
جب ان کا وقت وصال آیا تو بیٹے کو کہا بیٹا علی جیسے میں نے جعفر کو کہا ہے، آپ کے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب، کہا جیسے میں نے عقیل کو کہا ہے، بیٹے میں تمہیں بھی ایک بات کہنے لگا ہوں، محمد کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ کہا والد محترم آپ دیکھیں گے کہ جب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علی کی ضرورت پڑے گی یہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ ارے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں کہ تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ علی میرا بھائی ہے، ارے اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کی مثال تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن ان کو مدد کی جب ضرورت پڑی تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما۔ یہ حضرت موسیٰ دعا فرما رہے ہیں، فرمایا میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما تاکہ یہ میری مدد کر سکے، میرا مددگار ثابت ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کا مقرب بندہ نبی بنا دیا۔ اب وہ مثال رسول خدا بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام مدد کے لیے دیے تھے، فرمایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہارون کی جگہ علی کو عطا فرمایا، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ، نبی صرف رسول خدا ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ حضور کے غلام ہیں، مددگار ہیں، لیکن نبی نہیں ہیں۔ ہاں ولایت کا بحر ولایت ہیں، تاجدار ولایت ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ قیامت تک اگر کسی کی پشت پہ جناب حضرت علی کی مہر نہیں ہوگی اللہ ولایت عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ علی کو منصب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ علی ہیں کہ نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی طرف جا رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سفراء ہو گئے سارے ایسے سامنے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا عتبہ شیبہ اور ولید وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا اے محمد ہماری قوم میں سے ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو۔ تو نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو منتخب فرمایا اور ساتھ فرمایا حمزہ میرے بھائی علی کو بھی لے جاؤ، ابو عبیدہ بن الجرح کو بھی لے جاؤ۔ تو اسلام میں سب سے پہلی تلوار کس نے چلائی ہے؟ حضرت حمزہ نے اور حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ نے۔ لیکن جب باری آئی نا ان کو قتل کرنے کی تو سب سے پہلا کافر اسلام میں اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی مارا ہے تو جناب حضرت حمزہ نے مارا ہے عتبہ کو، لیکن ولید جو ہے وہ جب مقابلے میں آیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک وار کیا، اس کا دڑ جو ہے وہ سر سے الگ کر دیا۔ اسلام میں پہلا کافر بھی دوسرا کافر بھی جو مارنے والا ہے نوجوانوں میں، نوجوان کافر پہلے مارا ہے وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے مارا۔ یہ علی کی مثال میں دے رہا ہوں، اس میں ایک بات سمجھانا مقصود ہے، وہ حضرت مولانا اسماعیل حقی نے روح البیان میں بیان فرمائی ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو ذات ہے وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درجہ بھی اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ اب سنیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ جو ہیں
نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. حضور کو آپ سے ہر درجے کی محبت تھی. نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیے محبت کا انداز کیا محبت کا انداز ہے. مدینے میں ہجرت کے بعد سارے چلے گئے. مدینے میں ہجرت کے بعد سب کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا گیا. حضور نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے موافقہ کروایا، بھائی چارہ کروایا. ہر جو مہاجر ہے وہ اس کو انصار کا ایک بندہ ایک مہاجر ان کا آپس میں بھائی چارہ کروا دیا. انہوں نے کیا کیا؟ بھائی چارے کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. صحابہ اکرام ہیں. عقیدہ سنیے، ابو بکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج لوگ بڑے بڑے بکواس کرتے ہیں صحابہ اکرام کے متعلق. زید بن ارقم آخری صحابی ہیں. ان تک جتنے صحابی ہیں حضور کے چنے ہوئے صحابی ہیں اور جنتی صحابی ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ عقیدہ ہے. ہر صحابی نبی جنتی، لیکن ان میں فضائل ہیں، فضیلت ہے. اللہ نے درجہ رکھا ہے. دیکھیے درجہ کیسا رکھا ہے. کائنات کے والی نے اعلان فرمایا ایک مہاجر ایک انصار آپس میں بھائی ہیں. ارے دو کو ملایا. جب باری آئی حضرت علی کی، حضرت علی حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے. یا رسول اللہ سب کو بھائی عطا کر دیے، مجھے بھائی نہیں دیا. میں کائنات کے والی جناب محمد رسول اللہ نے حضرت علی کے ہاتھ کو اٹھا کر اونچا کر دیا. کہا لوگوں کسی کا بھائی عبداللہ ہے، کسی کا بھائی ابو بکر ہے، کسی کا بھائی عمر ہے، کسی کا بھائی عثمان ہے. فرمایا محمد عربی کا بھائی یہ علی ہے. فرمایا میں محمد عربی اسے اپنا بھائی بناتا ہوں، اپنا بھائی چارہ عطا فرماتا ہوں. کائنات کے والی کو حکم ہوا یہ علی اللہ کا اتنا محبوب ہے، اللہ کا اتنا محبوب ہے. سنیے ایک بات آپ کو اس سے ملتی جلتی ایک سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات سناتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں، یہ مسجد نبوی کا صحن تھا نا اس وقت، اس کی طرف صحابہ اکرام کے دروازے، گھروں کے دروازے ادھر کھلتے تھے. اس وقت جو ہے وہ توسیع نہیں ہوئی تھی، گھر ساتھ تھے. صحابہ کے گھروں کے دروازے جو ہیں وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے. تو حالت جنابت کہتے ہیں، غسل جب واجب ہو جاتا ہے تو بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. حضور نبی رحمت نے یہ درجہ حضرت علی کو عطا فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ جتنے صحابہ کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں بند کر دو، سوائے علی کے. علی کا دروازہ ادھر کھلا رہے گا. تو صحابہ اکرام کچھ آئے اور یا رسول اللہ یہ کیا، علی کو چھوٹ ہے ہمیں نہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میں خود نہیں بولتا، مجھے اللہ حکم دیتا ہے. فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے کہ سوائے علی کے باقی سب دروازوں کو بند کر دیا جائے. علی وہ ہے، یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی، وہ لکھتے ہیں کائنات کے والی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کوئی حالت جنابت میں مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹ صرف حضرت علی کو عطا کی ہے یا محمد عربی کو عطا کی ہے؟ اللہ نے یہ چھوٹ صرف محمد عربی کو عطا کی ہے یا حضرت علی کو عطا کی ہے. حضرات گرامی قدر اللہ کا حکم ہوتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم صادر فرماتے تھے. کائنات کے لوگوں نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. فرمایا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو
حضرت علی کے نکاح میں کر دو۔ سبحان اللہ کو جی، کیوں؟ قرآن فرماتا ہے، اب سنیے یہ آیا مبارکہ میں نے پڑھی، تفسیر روح البیان، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا دو سمندر، دو بحر، دو دریا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں، ایک میٹھے پانی کا ہے، ایک کھارے پانی کا ہے۔ قرآن سنیے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی مفتی عالم پیر کی بات نہیں، قرآن ہے، سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا دو ہم نے سمندر بنائے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا دو سمندر ہیں، دو بحر ہیں، فرمایا ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا ایک میٹھے پانی کا ہے، ایک کھارے پانی کا ہے۔ میٹھا پانی کھارے میں مکس نہیں ہوتا، کھارا پانی میٹھے میں مکس نہیں ہوتا، یہ قرآن ہے۔ فرمایا جب یہ ہوتا ہے نا تو فرمایا اب تفسیر روح البیان سنیے، تفسیر روح البیان کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرمایا حضرت مولانا اسماعیل حقی فرماتے ہیں، فرمایا مرج البحرین یلتقیان سے مراد فرمایا دو بحر، فرمایا ایک ولد طہارت حضرت فاطمہ تو زہرا کا بحر تھا، طہارت پاکیزگی کا دریا، طہارت کا دریا حضرت فاطمہ تو زہرا کا تھا، فرمایا دوسرا بحر حضرت ولایت علی کا تھا، شجاعت علی کا تھا۔ فرمایا جب یہ دونوں مل گئے پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے، فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہم نے ان میں سے دو چیزیں عطا کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کون سی؟ فرمایا ایک موتی ہے، دوسرا مرجان ہے۔ ارے جب یہ طہارت علی، سنیے یہ توجہ سے، طہارت حضرت فاطمہ تو زہرا، شجاعت علی کا سمندر آپس میں ملتا ہے تو ایک حسن پیدا ہوتا ہے، دوسرا حسین پیدا ہوتا ہے۔ ایک حسن پیدا ہوتا ہے، دوسرا حسین پیدا۔ آپ سنیے، موتی جو ہے یہ سیب کے اندر ہوتا ہے، موتی جو ہے یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ سیب کے اندر، سیب سمندر کے اندر ہوتا ہے، اس کو ٹھوکنے لگتی ہیں، اچھا پانی جو ہے وہ مختلف ملتا ہے، پھر اس کا رنگ پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ سبزی مائل، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سبزی مائل ہو جاتا ہے، لیکن مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ سنیے یہ اللہ نے اس لیے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، یہ شہادت ہے۔ اب میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کو کہا تھا کہ رب کائنات نے نبی رحمت تاجدار انبیاء کو یہ مقام دیا ہے کہ حسین اور حسن جو ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہی نہیں، رسول خدا نے علی کو مخاطب ہو کر کہا تھا، فرمایا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، داموں کا دہمی، اے فرمایا علی تیرا جسم جو ہے وہ میرا جسم ہے، فرمایا تیرا خون میرا خون ہے، فرمایا تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ اب وہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر، بحر طہارت فاطمہ تو زہرا کا سمندر، بحر شجاعت علی کا سمندر ملے تو ان میں سے دو موتی اللہ نے عطا فرمائے ہیں، فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، فرمایا ایک میں نے موتی عطا کیا ہے، دوسرا مرجان عطا کیا ہے۔ تو حضرت مولانا اسماعیل حقی فرماتے ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے، اور رسول خدا کو اللہ نے فرمایا والشہداء والصالحین، فرمایا انعام یافتہ لوگ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ارے صدیقیت، صداقت جو ہے وہ نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتی ہے، ارے شجاعت نبی رحمت تاجدار انبیاء کے در سے ملتی ہے۔ وہ فرمایا وہ شہید جو ہے، شہادت یہ رسول خدا کے در سے ملتی ہے۔ نبی کائنات، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا مدنی تاجدار
حضور نبی رحمت روزانہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کاش کہ میں تیری راہ میں قتل ہو جاؤں، یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندہ کرے، میں پھر شہید ہو جاؤں۔ فرمایا تو پھر مجھے زندہ کرے، لیکن نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے حسن و حسین کے ذریعے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ کیسے؟ حضور رستے میں سے آ رہے ہیں، یہودی عورت نے کہا یا رسول اللہ آئیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور کے دو صحابی ساتھ تھے، نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لقمے وہ بوٹیاں جو اس نے پکایا تھا اس میں زہر تھا، حضور نے تناول کیے، صحابہ نے بھی تناول کر لیے۔ جب چند لقمے لیے اللہ نے گوشت کو وہ لوتھڑوں کو زبان عطا فرما دی، کہا یا رسول اللہ یہ نہ کھائیے مسموم ہے۔ تو نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت ہے نہیں ہوئی، دو صحابہ شہید ہو گئے۔ اب وہ شہادت امام حسن نے پوری فرمائی ہے، سبحان اللہ خود جے سمجھ لگی ہے ہمارا خیال ہے تو پھر سبحان اللہ آخری کہیں کیا امام حسن کو زہر دیا گیا۔ ارے موتی کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے، موتی کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے اور زہر کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے۔ حضرت حسن کو اب سنیے مرجان جو ہے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کربل کے میدان میں اپنا کنبہ پیش کیا ہے، اپنا سینہ پیش کیا ہے۔ ارے جب خون نکلا اللہ نے اس مرجان کو مرجان بنا دیا۔ منظر فضائے داد میں سارا علی کا ہے۔ گاجی کیا کو سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا کہ جدھر دیکھیے ادھر علی علی ہے، وجہ کیا ہے؟ منظر فضائے داد میں سارا علی کا ہے، میں جی سنت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور مرحب دمی محسرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے۔ امام حسین جس ویلے کربلاج نکلے نا باہر، کربلاج کوڑے کی ایڑ لائی اڈی لائی تے تکنے والیاں تکیا اور مورخین لکھ دیں فرمایا سمجھ نہیں لگی حسین جا رہے یا حضرت علی جا رہے۔ صرف شبیہ مصطفیٰ نہیں، شبیہ علی بھی ہے۔ امام حسین آپ کا چہرہ حضرت علی سے ملتا تھا ہے جی، لیکن جو یہ ناف سے نیچے داڑھے یہ رسول اللہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے جہاں، ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ بیٹھا کون ہے؟ حسین، اور میں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے داد میں سارا علی کا ہے۔ حضرت گرامی قدر یہ ہے وہ اللہ نے جو نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بھائی برادر حضرت علی کو ایک مرتبہ دیا تھا۔ پھر باپ علی ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، باپ علی ہو تو بیٹا حسن ہوتا ہے، اور یہ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے یہ سادات کو یہ ایک رونق عطا کی ہے کہ آپ 1000 لوگوں میں ایک سید کو بٹھا دے، ہو سید ہیں جی، لیکن ایک سید کو بٹھا دیں
وہ 1000 لوگوں میں بھی نمایاں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا خاندان اعلیٰ ہے، ارے اس کا خون اعلیٰ ہے، اس کا نسب اعلیٰ ہے، اس کا جسم اعلیٰ ہے۔ کیوں جسم اس کا کیوں اعلیٰ ہے؟ کہ خود کائنات کے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کی نسل جو ہے وہ باپ سے چلتی ہے، لیکن اللہ نے میری نسل کو اولاد علی سے چلانا ہے اولاد علی، ہیں علی کے بیٹے، لیکن ان میں جو معرفت ہے، ان کے اندر جو پاکیزگی ہے، ان کے اندر جو طہارت ہے، وہ کس کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اس لیے آباد اہل بیت کی شان ہے اور وراء الوراء ہے۔ ہم مولوی ساری زندگی لگے رہے اہل بیت کی شان میں ایک باب بھی پورا نہیں کر سکتے۔ ارے جن کا ذکر خدا کرتا ہو، جن کا ذکر مصطفیٰ اپنی زبان سے کرتے ہوں، ان کے مقام کا ان کا مقام جو ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے، ہاں جی، ان کا لیول بھی الگ ہوتا ہے۔ کیوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف اشارہ فرما دیں، دیکھیں نا، ایک کم تر بندہ بالکل کمزور حقیر دنیا میں گرا ہوا، لیکن رسول خدا کی نسبت سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، نسبت سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو جس کا نسب، جس کا خون رسول خدا کے خون سے ہو، وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک الملک سادات اور اہل بیت و اطہار جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے نقش قدم پر چلنے کی اور ہمیں ان سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنت ادا فرمائے۔